سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 بہت ہی مشہور آیت ہے، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ آیت کریمہ کا اگلا حصہ عام طور پر تلاوت میں کم آتا ہے اور بیان میں کم آتا ہے۔ آگے ارشاد فرمائے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام کا اسوہ یہ بہترین اسوہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے مگر کس کے لیے؟ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، برات اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، آخرت کا یقین رکھتا ہو، وذکر اللہ کثیرا، کثرت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو۔ اللہ نے کنڈیشن بیان فرمائی ہے، شرط بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام کا اسوہ تو بہترین ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور ایک ترجمانی کا جملہ ہے کہ بعدس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس بہترین اسوہ سے فائدہ اٹھانے کی شرط کیا ہے؟ اللہ پر ایمان اور اللہ سے ملاقات کا شوق اور ذوق، آخرت پر ایمان اور آخرت کی پیشی کا یقین، اور کثرت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرنا۔ مثال کے طور پر بارش برستی ہے، جو چاہے بارش کے پانی سے فائدہ اٹھا لے، لیکن جو اپنے برتن کو الٹا ڈھانپ کر رکھ دے اس کو بارش کے پانی سے فائدہ نہیں پہنچے گا۔ سورج نکلتا ہے صبح، جو چاہے سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھا لے۔ آج تو بڑے فائدے اٹھائے جا رہے ہیں، سولر انرجی ہم کہاں تک پہنچ گئے اس کے اندر، لیکن جو اپنے کھڑکی دروازوں پر پردہ ڈال کر بند ہو کر بیٹھ جائے اس کو سورج کی روشنی سے فائدہ نہیں ملے گا۔ بارش موجود ہے، فائدہ اٹھانے والا لینا نہیں چاہتا فائدہ۔ سورج کی روشنی موجود ہے لیکن فائدہ لینے والا روشنی سے فائدہ نہیں لینا چاہتا۔ رسول اللہ علیہ السلام کا اسوہ حسنہ موجود ہے، فائدہ اٹھانے کی شرط کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور کثرت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ ورنہ بہت سے غیر مسلم مصنفین ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ بھی کیا، بڑی بہترین ریسرچ بھی کر ڈالی، بہترین کتابیں لکھ ڈالی اور بڑا نام بھی کما لیا، لیکن ان کو ذاتی اعتبار سے اس سے فائدہ نہ ہوا کہ اگر وہ رسول اللہ علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، قیامت کے دن کی تیاری نہیں کرتے، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا یقین نہیں رکھتے، اللہ کو پا لینے کا یقین نہیں رکھتے، اور اللہ کی یاد میں مشغول نہیں ہوتے، تو ریسرچ تو بہت ہو گئی، کتابیں بہت لکھ لیں، نام بڑا کما لیا، لیکن فائدہ نہ مل سکا۔ ہم مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے، اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام کا اسوہ اور آپ کا اسوہ حسنہ کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے موجود ہے۔ جو بندہ مومن جاننا چاہے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں سب کچھ موجود ہے۔ ایک باپ ہو، ایک شوہر ہو، ایک دوست ہو، ایک استاد ہو، ایک خطیب ہو، ایک مربی ہو، ایک مزکی ہو، ایک سپہ سالار ہو، ایک ریاست کا حکمراں ہو، ایک عدالت کا جج ہو، کسے باشد زندگی کے کسی بھی رول کو اٹھا لیجئے، ہم جس رول میں ہیں اس کے اعتبار سے اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیں تو سب کچھ موجود ہے۔ لیکن بہت بڑا سوال یا نشان یہ ہے، ماہ ربیع الاول بھی آتا ہے، گزر جاتا ہے، سیرت کے جلسے بھی ہوتے ہیں، کانفرنسز بھی ہوتی ہیں، اپنے اپنے اعتبار سے لوگ اپنی عقیدت اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار بھی کرتے ہیں سر آنکھوں پر، لیکن کیا ہمارا عمل اور ہمارے اعمال اور ہمارا کردار اور ہمارے شب و روز یہ گواہی پیش کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ مؤمن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آئے۔ میں تشریح عرض کیا کرتا ہوں، یہ حدیث ہے جامع ترمذی میں کہ مؤمن وہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ میں تشریح عرض کیا کرتا ہوں کہ امتی وہ ہوگا جسے دیکھ کر رسول اللہ یاد آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے انفرادی معمولات میں بھی حضور کی سنتوں پر عمل، اور دعوت دین کی سنت، اور اقامت دین، نفاذ دین کی جد و جہد کی سنت، یہ پورا پیکج ہے جو اسوہ حسنہ سے ہمیں ملتا ہے۔ اور یہ اسوہ حسنہ والی آیت بھی سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے، جہاں غزوہ احزاب کا تذکرہ آتا ہے، جہاں خود حضور نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں اور کدالیں چلائی ہیں، اور دین حق کی جد و جہد میں خود حضور علیہ السلام مصروف عمل رہے۔ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان، اللہ کی ذات پر سچا ایمان، آخرت پر سچا ایمان عطا فرمائے۔ اللہ کثرت سے ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق دے، اور نبی اکرم علیہ السلام کے مبارک اسوہ کی تعلیمات کو سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔